لا تحرک بہ لسانک، نہ جلدی کیجئے، نہ حرکت دیجئے ساتھ اس کے سے مراد کیا ہے؟ قرآن کے، وحی کے، اس وحی کو اخذ کرتے ہوئے نہ حرکت دیجئے لسانہ کا، اپنی زبان کو، یعنی جلدی نہ کیجئے، لتعجل بہ، کہ آپ جلدی کریں، اس کے پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیہ، نہ جلدی کریں قرآن کے ساتھ اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وحی مکمل ہو جائے۔ یہ قیامت کی بات آتے آتے یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو گیا۔ جی ہاں، کیونکہ قرآن کا طریقہ تعلیم ایک بالکل نیچرل ہے، کلام کا انداز ہے، اس کو یہاں سے ایڈٹ نہیں کیا گیا، ایز اٹ از رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، چونکہ ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے، اس وقت تک ابھی آپ کو وحی اخذ کرنے کی پوری طرح پریکٹس نہیں ہوئی تھی، اور اس بات کی فکر بھی ہوتی تھی کیونکہ آپ کہیں لکھ نہیں رہے ہوتے تھے، کوئی نوٹس نہیں ہوتے تھے، کہیں کوئی کاغذ نہیں آپ کو ملتا تھا، جو کچھ ہوتا تھا وہ دل میں ہی اخذ ہونا تھا۔ اس لیے آپ کو جب فکر ہوتی کہ کوئی چیز میں بھول نہ جاؤں تو بسا اوقات ایسا ہوتا کہ جبریل علیہ السلام جب سنا رہے ہوتے تو آپ بھی ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے، یعنی جلدی سے لینے کی کوشش کرتے۔ تو اس پر کیا فرمایا گیا کہ ایسا نہ کیجیے، وہی سننے کے ساتھ ساتھ اسے یاد کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اچھی لسننگ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ کون ہوتا ہے؟ جو ایک اچھا لسنر ہوتا ہے۔ ایک اچھا لسنر کون ہوتا ہے؟ جو سننے کے ساتھ بولتا نہیں بلکہ سنتے وقت صرف سنتا ہے اور اس کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب سمجھ آ جائے تو پھر اس کو دوبارہ ریپروڈیوس کرتا ہے۔ ایسا علم زیادہ پختہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت آتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوتا تو آپ اس خوف سے کہ کوئی چیز بھول نہ جائیں، جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ وحی کے الفاظ دہرانے لگتے۔ اس سے بات کیا ہوتی؟ گڑبڑ ہونے کا اندیشہ ہوتا۔ اس پر یہ آیت اتری کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، سنتے وقت صرف سنیے۔ ان علینا جمعہ، اس کا جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے، وقرآنہ، اور اس کو پڑھوانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ جمعہ سے مراد کیا ہے؟ سینے میں جمع کرنا، یعنی اس کو ہم آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے، آپ کو یاد کرا دیں گے، مراد یہ ہے۔ تو جمعہ سے بریکٹ میں آگے لکھ لیجئے اس کو یاد کرانا، اس کو جمع کرنا تو لفظی معنی ہے نا، مراد ہے اس کا یاد کرانا ہمارے ذمہ ہے۔ وقرآنہ، اور اس کو پڑھوانا بھی ہمارے ذمہ ہے، یعنی آپ صرف سنیے، سن کے جذب کیجئے، دل پر لیجئے، آپ کے حافظے میں ہم محفوظ کر دیں گے، پھر آپ اس کو پڑھ کے بھی سنا سکیں گے۔ قرآنہ، قرآن کا کیا معنی ہے؟ پڑھنا، پڑھ کے سنانا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پھر جب ہم اس کو پڑھیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ اس کی قرات کی پیروی کریں، اس کو فالو کریں۔ یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے جب ہم اس کی قرات پوری کر دیں، یعنی ریڈنگ پوری ہو جائے، تو پھر کیا کریں؟
آپ اس کی قرات کو غور سے سنتے رہیں. فاتبع قرآن. اتبع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اتباع کرنا. ثم ان علینا بیانا، پھر اس کا بیان کرنا، اس کا مطلب سمجھانا، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے. سورۃ النحل میں آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کریں جو ان کی طرف ان کے رب نے اتارا ہے. یعنی آپ کا کام کیا تھا؟ قرآن پڑھ کر سنانا اور اس کو سمجھانا. بیان کا معنی کیا؟ اس کو سمجھانا، ایکسپلین کرنا. فرمایا اس کو یاد بھی ہم کرائیں گے، آپ اس کو ہماری مرضی کے مطابق پڑھ کے بھی سنائیں گے اور اس کو بیان بھی کریں گے. یہ سب ہماری ذمہ داری. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن دیا ہی نہیں، اس کو بیان بھی کیا ہے، اس کو واضح بھی کیا ہے. دوسرے لفظوں میں اس کی تشریح کر دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن کی صرف لفظی تعلیم نہیں دیتے تھے، صرف تلاوت نہیں کرتے تھے، صرف تجوید نہیں سکھاتے تھے، بلکہ اس کو بیان بھی کرتے تھے. تو قرآن کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو بیان نہ کیا جائے، اس کی وضاحت نہ کی جائے. صرف ٹرانسلیشن سے بھی کام نہیں چلتا. اس کے الفاظ کو، مفہوم کو کھول کر بیان کرنا ضروری ہے. واضح کرنے کے بعد بیان کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ واضح کرنا، تشریح کرنا، ایکسپلین کرنا. اور نہ صرف یہ کہ زبان سے بلکہ عمل سے اس کی تعلیم. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ قرآن سمجھ میں آ نہیں سکتا جب تک کہ کیا نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اس میں ذکر نہ ہو. کیونکہ آپ سے بیان کرایا گیا تھا نا، اور بیان وہ صرف زبان سے نہیں کرایا گیا تھا، عمل کر کے دکھایا تھا آپ نے. حضرت عائشہ کہتے ہیں نا کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا. اسی لیے قرآن کو صرف ڈکشنری کی مدد سے نہیں سمجھا جا سکتا. قرآن کو محض گرامر پڑھ کے نہیں سمجھا جا سکتا، صرف بلاغت کے قاعدوں پہ نہیں پرکھا جا سکتا، صرف ٹرانسلیشن سے بات نہیں بنتی. قرآن کی سمجھ اس وقت تک ادھوری ہے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کا عمل، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی وضاحت اس میں شامل نہ ہو. کیونکہ صاحب قرآن آپ تھے، آپ کو قرآن دیا گیا تھا. آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا تھا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. آپ نے کیا کہا کس آیت کے بارے میں، جب تک یہ نہیں پتا ہوگا اس وقت تک اس کانٹیکسٹ سے ہٹا کے اپنے من مانے نکالنا، یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی گمراہ کن فرقے نکلے ہیں، اگرچہ وہ قرآن پہ بیس کرتے ہیں، لیکن وہ قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر پر نہیں پرکھتے، آپ کی وضاحت پر نہیں پرکھتے. انگریزی میں نوبل قرآن کے نام سے شاید 9 والیومز کی ایک کمنٹری آئی ہے، جس میں پوری صحیح بخاری کو قرآن کے ساتھ ایڈ کر دیا گیا ہے. لیکن اردو میں ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جب میں بخاری پڑھا رہی تھی تو اس وقت ہر حدیث پڑھاتے ہوئے مجھے یہ دل چاہتا تھا کہ یہ حدیث فلاں آیت پہ جاتی، یہ حدیث فلاں آیت کی تفسیر. اور اس وقت میں سوچتی تھی کہ کوئی طریقہ ہو کہ یہ ساری احادیث سب آیات کے ساتھ ایڈ کر دی جائیں. اور ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی، زندگی اللہ نے دی تو یہ کام کرنا ہے کہ آیات کے نیچے، اور صرف وہ نہیں کہ چیپٹر وائز حدیثیں ڈال دی جائیں ایک ٹیکنیکل طریقے سے. میں نے بہت ڈیٹیل میں نہیں دیکھا نوبل قرآن کو، لیکن آسان کام کیا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ ایک آیت لے کے اس کے ساتھ ایک حدیث لگا دی جائے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اس کی جو اسپرٹ ہے، اس پر جو عمل کے طریقے ہیں، ان احادیث کو ساتھ جوڑنا اور شامل کرنا ضروری ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
قرآن آپ پہ اترا اور آپ نے آ کے لوگوں کو بتایا، تو پھر لوگ کیا پوچھتے نہیں ہوں گے کہ اس پر عمل کیسے ہو؟ اور پھر آپ اپنی ذات سے عمل کر کے دکھاتے تھے. وہ جو کچھ آپ نے بولا، کیا، پسند یا ناپسند کیا، وہ سب ریکارڈڈ ہے، موجود ہے، محفوظ ہے تاریخ میں. جب تک ہم اس اسوہ حسنہ کو نہیں دیکھیں گے، ہم قرآن پر بھی صحیح معنوں میں عمل نہیں کر سکتے. لہذا یہ جو نعرے ہیں نا، محض قرآن کافی ہے اور صرف قرآن ہی سے لو، اور حدیث تو معلوم نہیں کیا چیز ہے، کب جمع ہو گئی، کیسے ہو گئی، یہ سب ناسمجھی کی باتیں. تو یہ جو ہے اس کا پڑھوانا، یعنی آپ سے پڑھوانا، خود تو نہیں پڑھا جا رہا تھا نا قرآن، آپ ہی پڑھ کے سناتے تھے. یتلو علیہم آیات، اس کا پڑھوانا اور اس کا بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ خود یہ کام آپ سے کروائیں گے. آپ فکر نہیں کریں کہ آپ سے وہی یاد نہیں ہو رہی، یا اخذ نہیں ہو رہی، یا سمجھ میں نہیں آ رہی. نہیں، یہ سب کچھ ہو جائے گا. آپ صبر سے سنتے جائیے. سیکھنے کے لیے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ غور سے سننا، اس طرح سننا کہ بات سمجھ میں آ جائے. اس سے پھر کیا پتا چلتا ہے کہ قرآن ایک کتابی شکل والی چیز نہیں ہے. یہ صرف اس کی کتابی شکل پڑھ کے حق اس کا نہیں ادا ہو سکتا کہ کوئی. اس سے پھر کیا پتا چلتا ہے کہ قرآن ایک کتابی شکل والی چیز نہیں ہے. یہ صرف اس کی کتابی شکل پڑھ کے حق اس کا نہیں ادا ہو سکتا کہ کوئی شخص ٹرانسلیشن گھر بیٹھ کے لیٹ کے ٹیک لگا کے ریڈنگ کر لے اس کی. اس سے نہیں بات بنے گی، اس سے عمل میں تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ حلقہ بنا کے بیٹھیں، گھر گھر اس کی تعلیم ہو، بڑے بچے جوان چھوٹے بڑے سب شامل. آپ مائیں ہیں، آپ یہ کام کر سکتی ہیں. بیٹھ جائیں گھر میں، دن میں تھوڑا وقت لے کے، رات میں تھوڑا وقت لے کے، اور ہفتے میں 1 دن 2 دن لے کے آپ بیٹھیں. بلائیں بچوں کو، جو بھی گھر میں رشتہ دار ہیں، بڑے ہیں چھوٹے ہیں، اکٹھا کریں. اگر نہیں سارے آتے تو ڈنڈے کے زور پہ مت کھینچیں، ایک کو لے کے بیٹھ جائیں. بس عمل سے نمونہ دکھائیں. اگر کوئی بھی نہیں آتا پاس، اکیلے بیٹھ جائیں سب کے بیچ میں. بیچ میں سے مراد یہ ہے کہ روز ایک مقرر وقت پہ آپ بیٹھ جائیں. ایک دن آئے گا کہ آئیں گے آپ کے پاس، اور ساتھ دعا بھی کرتے جائیں. تو یہ جب تک سنائیں گے نہیں نا، آپ بھی آگے سنائیے. کچھ نہیں لمبی چوڑی باتیں کرنے کی ضرورت. صحیح عربی پڑھنی آتی ہو اور پھر اس کا ترجمہ جو آپ نے خود سمجھا ہے، دل کو لگا ہے، بس اسی دل کی بات کو پھر آگے واضح کر دیجئے. کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اب پھر بات پیچھے سے شروع ہو رہی. تو اس سے آپ دیکھیے کہ کتنا نیچرل انداز ہے نا قرآن کا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک استاد درس دیتے دیتے دیکھے کہ طالب علم کہیں اور دیکھ رہا ہے تو اس کو درس روک کے کہے آپ کہیں اور مت دیکھیں، سامنے دیکھیں یا کتاب پہ دیکھیں. اور پھر وہ آگے پڑھانا شروع کر دے. تو جب اس کی یہ بات لکھی جائے تو وہ ایز اٹ از یہ بھی بیچ میں لکھ دی جائے. کلا، ہرگز نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے، بل تحبون العاجلہ، تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز سے محبت رکھتے. یہ عاجلہ کون سی چیز ہے جلدی ملنے والی؟ دنیا. تمہیں دنیا سے محبت ہے، اس لیے تم کیا کر رہے ہو؟ قیامت کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتے، دین کی طرف آنا نہیں چاہتے. یہ دنیا کی محبت نے تم کو جکڑ رکھا ہے، پکڑ رکھا ہے، اس طرف آنے سے روک رکھا ہے، اس میں پوری طرح اس کا حق ادا کرنے سے روک رکھا ہے. اچھا اب بھی آپ دیکھیں نا، جب ہم سوچتے ہیں نا اچھا دین کے لیے کچھ کریں گے یا کچھ، تو ہم بڑے محتاط سوچ سوچ کے نپے تلے تھوڑے تھوڑے قدم رکھتے ہیں کہ جس سے کہیں اور نہ کوئی خلل ہو جائے، دنیا کا کوئی نقصان نہ ہو جائے. دنیا کے نقصان کی قیمت پہ نہیں یہ کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ تحبون العاجلہ، یہ جو نظر آ رہی ہے سامنے، یہ تمہیں عزیز بہت ہے، یہ تمہیں بہت پیاری ہے،
اس کا کوئی نقصان تم کو گوارا نہیں، خواہ آخرت کا ہو جائے. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، بھول جاتے ہو، اگنور کر دیتے. اچھا بعد میں سوچیں گے اس کی، ابھی تو یہ مسئلہ حل کر لیں. لیکن ایسے ہی کرتے کرتے ایک دن وہ سامنے آ جائے گی، کیونکہ ہم سب چل رہے ہیں نا، رک نہیں سکتے کہیں کہ ہم آج کے دن کو روک لیں. وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. چہروں کی تازگی کس سے ہوتی؟ چہروں کی تازگی دل کی خوشی سے ہوتی. دل خوش ہو تو چہرہ خود بخود تازہ ہوتا ہے، چاہے کوئی شخص بوڑھے سے بوڑھا ہی کیوں نہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بوڑھے لوگوں کے چہرے بڑے رونق والے ہوتے ہیں، چاہے جھریوں سے بھرے ہوں مگر رونق والے ہوتے ہیں، اور بعض جوانوں کے بھی بجھے ہوتے ہیں. تو چہرے کی تر و تازگی اور حسن اور خوشی کس وجہ سے ہے؟ نیکی کی وجہ سے. یہ جو ناظرہ کا لفظ ہے، اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دعا دی تھی اپنی امت کو، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ بارونق کر دے اس شخص کا چہرہ جس نے میری کوئی بات سنی، پھر اس کو یاد کیا، پھر اسے آگے پہنچایا. وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی جو خوشی ہوگی، اس سے جو آنکھوں میں چمک آئے گی اور دل میں جو خوشی آئے گی، وہ چہروں سے پھوٹی پڑ رہی ہوگی. ہر انسان کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کو دیکھ کے، کچھ انسانوں کو دیکھ کے، کچھ سینز کو دیکھ کے ایک دم خوش ہو جاتا ہے، چہرہ کھل اٹھتا ہے. آپ سوچیں کہ اگر دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کے انسان کھل اٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر اگر واقعی سچی محبت ہے، سچی محبت ہے تو، ورنہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھیں کہ نہ دیکھیں، انسان پرواہ نہیں کرتا. کس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے انسان اور بار بار دیکھنا چاہتا ہے، اور دیکھ کر اس کا دل نہیں بھرتا؟ اسی چیز کو جس سے اسے محبت ہوتی. قیامت کے دن اللہ کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ کر جو خوشی ہوگی وہ اتنی زیادہ ہوگی، دلوں کو اتنی ٹھنڈک سے بھر دے گی کہ چہرے بھی کھل اٹھیں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. لیکن کچھ بدقسمت لوگ، ووجوہ یومئذ باسرہ، ان کے چہرے بے رونق ہوں گے، منہ بسورے ہوئے ہوں گے. باسرہ وہی بسورنے سے ہی، زرد ہوں گے، فک ہوں گے، بے رونق ہوں گے، ویران ہوں گے. تظن ان یفعل بہا فاقرہ، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. فاقرہ کا لفظ فقر سے نکلا ہے، فقر فقیر اسی سے ہے. فقیری کہتے ہیں نا، کمر ٹوٹ جاتی ہے جس میں انسان غموں کے بوجھ تلے کے ضروریات زندگی نہیں پوری کر سکتا انسان اپنی محتاجی سے. بیسیکلی فقر کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے مورے کو. اچھا، فقرہ جو اردو میں ہے نا ہمارا، یہ بھی اسی سے کہ لفظ جڑے ہوتے ہیں نا. تو فاقرہ کمر کو کہتے ہیں. تو کمر کب کھڑی ہو سکتی؟ جب اس کے مہرے برابر ہوں، ایک کے ساتھ ایک جڑے ہوئے ہوں، صحیح طور پر فکس ہوں، فٹ ہوں ایک دوسرے میں. قیامت کے دن ان کے یہ مہرے آپس میں ٹوٹ جائیں گے، یعنی کمر ٹوٹ جائے گی. وہ سمجھیں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے، ان کی کمر توڑ دی جائے گی. اب کمر کب ٹوٹتی؟ یہ بھی ایک محاورہ ہے نا. جب انسان پہ غم کا بہت بڑا بوجھ آتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ مثلاً کسی کا جوان بچہ فوت ہو جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ بچے کی وفات نے اس کی کمر توڑ دی. کس چیز کا اظہار ہے؟ غم کی کثرت کا اظہار. اس صدمے نے تو میری کمر توڑ دی. تو قیامت کے دن کا صدمہ اور غم اور دکھ ایسا ہوگا کہ انسان کی کمر توڑ دے گا.
اور پھر سزائیں بھی ایسی ہوں گی کہ انسان کی کمر ٹوٹ جائے گی سہتے سہتے. تظن ان يفعل بها فاقرہ. اب آپ دیکھیں دو کردار ہیں. ایک طرف اپنے رب کو دیکھنے والے جن کے چہرے خوشی سے دمک رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، کھل اٹھیں گے. اور اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہوگا وہ بالکل سامنے ہوگا نا. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، انکم سترون ربکم عیانا، تم اپنے رب کو بالکل سامنے دیکھو گے، علانیہ دیکھو گے. حضرت صہیب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں مزید تمہیں کچھ دوں؟ وہ عرض کریں گے، کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور جہنم سے بچا نہیں لیا؟ اس پر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے گا، اور ان لوگوں کو جو کچھ انعامات ملے تھے ان میں سے کوئی انعام بھی انہیں اس سے زیادہ محبوب نہ ہوگا. جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ چیزیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اوپر چیزیں بکھیری ہوئی ہیں ادھر ادھر، اتنے میں آپ سنتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص آئے جس سے آپ کو بہت محبت، تو آپ کیا کریں؟ ہر چیز پھینک کے چھوڑو چھوڑو چھوڑو، پھینکو اس کو، آپ اٹھ بھاگتے ہیں، ہر چیز بھول جاتی ہے نا. بالکل اسی طرح قیامت کے دن جنت میں ہر چیز انسان کو مل جائے گی، اور جنت میں انجوائے کر رہا ہوگا کہ یکایک خبر ملے گی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونے لگا، وہ سب چیزیں چھوڑ دے گا اور بھول جائے گا کہ کچھ اور بھی، اور وہ صرف اپنے رب کو دیکھنے میں مشغول ہو جائے گا. کوئی انعام اس سے زیادہ جنتیوں کو پسند نہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنا آپ دکھائیں. لیکن اللہ تعالیٰ مجرموں کو اپنا آپ نہیں دکھائیں گے. انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اللہ تعالیٰ مجرموں سے خود کو حجاب میں رکھیں گے، ان کے سامنے نہیں آئیں گے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا قیامت کے دن اپنے رب کو ہم دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی مشکل ہوتی ہے جبکہ بیچ میں بادل بھی نہ ہو؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں. آپ نے فرمایا، اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے، کوئی پردہ بیچ میں نہ ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ اہل جنت میں کم سے کم درجے کا آدمی جو ہوگا وہ اپنی سلطنت کی وسعت 2000 سال کی مسافت تک دیکھے گا، اور ان میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے لوگ ہر روز 2 مرتبہ اپنے رب کو دیکھیں گے. یہ بھی پھر اعمال کے ساتھ ہے کہ آپ کتنا دیکھنے کے مستحق ہیں. جو اعمال کے اعتبار سے فضیلت میں ہوں گے وہ 2 مرتبہ دیکھ سکیں گے. میں بھی کچھ لوگ 1 مرتبہ دیکھیں، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہفتے میں 1 دفعہ دیکھ سکیں. اچھا، یہاں سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود کو حجاب میں رکھا ہوا نا. عورت کے لیے بھی حجاب پسند کیا ہے. اللہ نے خود کو کیوں حجاب میں رکھا ہوا؟ اس لیے کہ کوئی معمولی چیز نہیں کہ ہر ایک کو نظر آئے، کوئی اہل ہو تو اس کو نظر آئے. لیکن آج کی عورت نے اپنے آپ کو کیوں اتنا سستا کر دیا ہے کہ وہ ہر ایک کو اپنا آپ دکھانے کو تیار، جو جیسا تیسا ہو دیکھتا چلا جائے، اپنی ہی قدر گھٹا دی. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، کچھ چہرے اس دن تلخ ہوں گے، منہ بسورے ہوئے ہوں گے، بگڑے ہوئے ہوں گے، پریشان ہوں گے. ان کو پتا ہوگا کہ اب ہونا کیا ہے ان کے ساتھ. کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. کیا ہرگز نہیں؟ تمہارا یہ خیال غلط ہے. جو تم سوچ رہے ہو کہ یہاں بیٹھے رہنا، ایسا نہیں ہوگا، ہرگز نہیں. واپس جانا ہے، واپسی ہے. اذا بلغت التراقیہ، جب جان حلق کو پہنچ جائے گی. تراقی ترقوہ کی جمع ہے. جب جان حلق تک پہنچ جائے گی، یا مرنے کا منظر بتایا جا رہا ہے، موت کیسے آتی. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پاؤں سے جان نکلنا شروع ہوتی، پاؤں ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں، پھر آہستہ 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 بالکل بے جان ہو جاتے ہیں، انسان حرکت نہیں کر سکتا.
پھر سارے جسم کی جو ہے وہ حلق پہ آ کے اٹک جاتی اور پھر غرغرہ ہوتا ہے اور رخصت ہو جاتی. اور مومن کی ایسے نکلتی ہے جیسے مشک کا منہ کھول دیا جائے اور پانی بہہ جائے. لیکن کافر کی شدت کے ساتھ نکلتی جیسے ریشم کے گچھے میں کانٹوں والی ٹہنی گھسا دی جائے, اس کو نکالتے وقت ریشم تار تار ہو جائے. کلا اذا بلغت التراقی, ہرگز نہیں جب جان حلق تک آ جائے گی, گلے تک آ جائے گی. ہنسلی کی ہڈی کو کہتے ہیں ترقوہ. گردن کے قریب سینے اور کندھے کے درمیان ایک ہڈی کا نام ہے. وقیل من, اور کہا جائے گا کون, کیا کون, کیا کہتے ہو. راق, ہے کوئی دم کرنے والا, ہے کوئی دم جھاڑنے والا. اس لیے کہ ساری دوائیاں بیکار ہو گئیں, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے, کوئی تدبیر اب بچا نہیں سکتی, اب تو جانا ہی جانا ہے. اب تک بہت علاج ہوئے, بہت دفعہ چانس ملا, بہت دفعہ بچ گئے, موت آتے آتے ٹل گئی, لیکن اب نہیں جا رہی. وقیل من راق وظن انہ الفراق, اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ جدائی کا وقت آ گیا, اب جدا ہونا ہی پڑے گا, اب تو جانا ہی جانا. والتفت الساق بالساق, پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی, ٹانگیں جڑ جائیں گی, کیونکہ پنڈلی کھلتی اس وقت جب چل سکتا نا انسان, آگے پیچھے پاؤں ہوتے, اب کوئی حرکت نہیں, بے حس و حرکت. الی ربک یومئذ المساق, آج تیرے رب کی طرف جانے کا دن آ گیا ہے, آج واپسی کا دن ہے. یہ ایک پوئم ہے میرے سامنے کہ جب موت آتی ہے تو کیسے آتی ہے. This is the tale of an average man who acts contrary to Allah's plan. If you are reflected herein, then repent and commit no sin. It was early in the morning at 4, when death knocked upon a bedroom door. Who is there? The sleeping one cried. I am Israel, let me inside. At once the man began to shiver, as one sweating in deadly fever. He shouted to his sleeping wife, don't let him take away my life. Please go away, O angel of death. Leave me alone, I am not ready yet. My family on me depend. Give me a chance, oh please repent. The angel knocked again and again. Friend, I'll take your life without a pain. It's your soul that Allah require. I come not with my own desire. Bewildered, the man began to cry, O angel, I am so afraid to die. I'll give you gold and be your slave. Don't send me to the unlit grave. Let me in, O friend, the angel said. Open the door, get up from your bed. If you do not allow me, I'll walk through it like a jinn. The man held a gun in his right hand, ready to defy the angel's stand. I'll point my gun towards your head. You dare come in, I'll shoot you dead. By now the angel was in the room, saying, O friend, prepare for your doom. Foolish man, angels never die. Put down your gun and do not sigh. Why are you afraid? Tell me, O man, to die according to Allah's plan? Come, smile at me. Do not be grim. Be happy to return to Him.
O angel, I bow my head in shame. I had no time to take Allah's name. From morning till dusk, I made my wealth, never even caring of my health. Allah's commands I never obeyed, nor 5 times a day I ever prayed. A Ramadan came and Ramadan went, but no time had I to repent. The Hajj was already fard on me, but I would not part with my money. All charities I did ignore, taking usury more and more. Sometimes I sipped my favorite wine, with flirting women I sat to dine. O angel, I appeal to you, spare my life for a year or 2. The laws of Quran I'll obey. I'll begin to Salat this very day. My fast and Hajj I'll complete, and keep away from self-conceit. I'll refrain from usury and give all my wealth to charity. Wine and wenches I'll detest. Allah's oneness I'll attest. We angel do what Allah demands. We cannot do against His commands. Death is ordained for everyone. Father, mother, daughter, son. I'm afraid this moment is your last. Now be reminded more of your past. I do understand your fears, but it is now too late for tears. You lived in this world 20 or more. Never did you your people adore. Your parents you did not obey. Hungry beggars you turned away. Your 2 ill-gotten female offsprings, in nightclubs for livelihood they sing. Instead of making more Muslims, you made your children non-Muslims. You ignored the Muazzin's azan, nor did you read the Holy Quran, breaking promises all your life, backbiting friends and causing strife. From hoarded goods, great profits you in, and your poor workers you underpaid. Horses and carts were your layers. Money making was your player. You ate vitamins and grew more fat. With the very sick you never sat. A pint of blood you never gave. Which could a little baby save? O human, you have done enough wrong. You bought good properties for a song. When the farmers appealed to you, you did not have mercy, it's true. Paradise for you? I cannot tell. Undoubtedly you will dwell in hell. There is no time for you to repent. I'll take your soul for which I am sent. The ending, however, is very sad. Eventually the man became mad. With a cry he jumped out of his bed, and suddenly he fell down dead. And suddenly he fell down dead. دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے. دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. طے کر رہا
مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں پہ سب ایک ہو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں پہ سب ایک ہو رہے ہیں، دو گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دو گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دو گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دنیا کے مسافر آنکھوں سے تو نے اپنی دیکھے کتنے جنازے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، آنکھوں سے تو نے اپنی دیکھے کتنے جنازے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو، دو دن کا یہ سفر ہے، طے کر رہا ہے جو تو، دو دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے مسافر. وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى، مگر اس نے سچ نہ مانا، اس کو کبھی یقین ہی نہیں آیا تھا کہ اس دنیا کو چھوڑ کے بھی جانا ہے، وہ سمجھتا تھا ہمیشہ یہیں رہنا ہے، اس لیے ولا صلی، اس نے نماز بھی کبھی نہیں پڑھی، نمازوں کی پرواہ نہیں کی، سوتا رہا، دنیا کے کاموں میں مشغول رہا، بہانے کر کر کے ٹالتا رہا. ولا صلی ولکن کذب، لیکن اس نے تو جھٹلا دیا، وتولی، اور منہ موڑ کے چلا گیا، سچ کو، حق کو، موت کو، آخرت کو، حساب کتاب کو، اللہ کے احکامات کو جھٹلا دیا اور منہ پھیر کے بے نیازی سے چلا گیا. ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر چلا گیا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا، اتراتا ہوا. یتمطا متا سے نکلا ہے، میم توئے الف. مطیہ سواری کو کہتے ہیں، متا پشت کو کہتے ہیں، کیونکہ جانوروں کی پشت پہ، پیٹھ پہ بیٹھا جاتا ہے، یعنی سوار ہوا اور زوں کر کے گاڑی لے گیا، گھر چلا گیا، اپنوں کے پاس چلا گیا. ثم ذهب الى اهله يتمطى، یعنی جب اس کے سامنے حق رکھا گیا، نیکی کی بات رکھی گئی، تو اس نے کیا کیا؟ پرواہ ہی نہ کی. جان کر، علم حاصل کر کے، سن کے کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی عاجزی پیدا نہیں ہوئی، کوئی طرز عمل نہیں بدلا، کوئی چینج نہیں آیا. جیسے اکڑتا ہوا آیا تھا
ویسے ہی چلا گیا. ثم ذهب الى اهله يتمطى. اور گھر والوں کی طرف کیوں؟ اس لیے کہ انسان سب سے زیادہ کھلتا ہے گھر والوں کے سامنے. جو اس کی حقیقت ہوتی ہے وہ گھر والوں کے سامنے ہی نظر آتی. اور انسان کو اپنی غلط باتوں کے لیے، کاموں کے لیے پناہ بھی گھر والوں کے بیچ میں ملتی. آپ غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی اور آپ گھبرائے ہوئے تھے تو آپ حضرت ابو بکر کے پاس نہیں گئے. کہاں گئے؟ گھر گئے اور کہا زملونی، مجھے کچھ اڑھا دو. حضرت خدیجہ نے ان کو لک آفٹر کیا. عام طور پر ہوتا یہی کہ جب بھی انسان باہر سے کوئی پریشانی لاتا ہے تو گھر آ جاتا ہے. پھر اسی طرح کوئی خوشی ملتی ہے تو سب سے پہلے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ. اسی طرح کسی کا مذاق اڑانا ہو، کسی پہ باتیں بنانا ہو، کسی کو کرٹیسائز کرنا ہو، کسی کی مین میخ نکالنی ہو، کسی کے اندر کیڑے نکالنے ہو، کسی کے ساتھ برا کرنا ہو، کوئی سازشیں کرنی ہو، سب چیزوں کے لیے انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی زیادہ کھل کے کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گھر والوں سے تکلف نہیں کر سکتا، تکلف نہیں ہوتا. باہر کچھ نہ کچھ تکلف رہ ہی جاتا ہے، دوستوں میں بھی کچھ تکلف رہ جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی کچھ تکلف رہ جاتا ہے. لیکن گھر والوں میں تکلف نہیں ہوتا. اصلیت کھلتی ہے بندے کی، اصل حقیقت سامنے آتی ہے کہ کون کیسا ہے، کس حال میں ہے. اس لیے دین کو چھوڑنے والا، دین کا مذاق اڑانے والا، دین پہ باتیں بنانے والا منہ موڑ کے دین سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اکڑتا ہوا، کیونکہ گھر والوں نے ہی اس کو ویلکم کرنا تھا. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، 4 دفعہ ایک لفظ استعمال ہوا، اولا. افسوس، خرابی، ہلاکت، تباہی، ویل سے. اولا کا لفظ یا ویل سے ہے یا ولا سے ہے، واو لام یہ سے. مستحق، افعل التفضیل کا صیغہ، اور اس کا صلہ جب لام ہوتا ہے اولا لکا تو یہ ڈانٹ اور دھمکی کے لیے آتا ہے. افسوس تجھ پر، پھر افسوس تجھ پر، افسوس تجھ پر، پھر افسوس تجھ پر، پھر افسوس تجھ پر. ڈانٹ پر ڈانٹ پہ ڈانٹ پہ ڈانٹ، 4 دفعہ. تیرا برا ہو، تیرا ناس ہو، تیری تباہی ہو، تیری ہلاکت ہو. تجھے نہیں یاد تھا تو نے مرنا ہے؟ تو بھول گیا تھا؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان سمجھتا تھا کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ سدا، بیکار. ابل سدا اس اونٹ کے لیے بولا جاتا ہے جو یوں ہی پھر رہا ہو، بے مقصد، بے مہار، شتر بے مہار، جدھر چاہے چرتا پھرے، کوئی اس کی نگرانی کرنے والا نہ ہو. یعنی کیا انسان نے خود کو شتر بے مہار سمجھ رکھا تھا کہ اللہ نے اس کو بغیر کسی وجہ کے یوں ہی پیدا کر کے بھیج دیا، صرف کھانے پینے اور انجوائمنٹ کے لیے، سونے کے لیے، مزے کرنے کے لیے، عیش و عشرت کے لیے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے، واپس نہ پھیرے جاؤ گے؟ کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے ساری نعمتیں دے کر، ساری قوتیں اور صلاحیتیں دے کر یوں ہی دنیا میں گھومنے اور گھمانے اور سیر و تفریح کے لیے بھیج دیا؟ کوئی مقصد نہیں تھا اس کا یہاں آنے کا؟ کیسے سمجھ لیا اس نے یہ سب؟ وہ تھا کیا چیز؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کی بوند نہ تھی؟ ثم کان علقۃ، پھر جمع ہوا خون کا لوتھڑا نہ تھا؟ انسان سوچے تو صحیح، وہ تھا کیا؟ ناپاک پانی کا قطرہ،
خون کا لوتھڑا، جمع ہوا لہو. کس نے بنایا اس کو؟ یہ انسان. کس نے اس کو یہ شکل دی تھی؟ فخلق فسوا. کس نے اس کو جسم دیا؟ کس نے اس کو درست بنایا؟ کس نے اسے اتنی اچھی شکل و صورت دی؟ کس نے اس کو یہ عقل اور تمیز دی؟ کس نے اسے مرد اور عورت کی شکل میں بنایا؟ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى. جس نے یہ سب کچھ دیا، کیا واپس بلا کے پوچھے گا نہیں کہ کیوں دیا؟ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. کیا وہ اس پہ قدرت نہیں رکھتا کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ تم سمجھتے ہو کہ ہڈیاں جمع نہ کر سکے گا؟ جس نے ایک نطفے سے، جمے ہوئے لہو سے ایک پورا انسان بنا دیا، کیا وہ تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکے گا؟ اگر ایک حقیر پانی سے اتنا بڑا انسان پہلی دفعہ پیدا ہو سکتا ہے تو کیا یہ عمل دہرایا نہیں جا سکتا؟ اور اس آیت کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس اس آیت کو پڑھتے تھے تو اس کے جواب میں فرماتے بلا، کبھی فرماتے سبحانک اللہم فبلا، سبحانک فبلا، سبحانک فبلا. پاک ہے تو کیوں نہیں، پاک ہے تو کیوں نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.